الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جس خدا کی بستی میں ہم رہتے ہیں اور جس خدا کی نگری میں ہم بستے ہیں، اس خدا کی ساری صفات بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، ان کی کوئی نظیر اور کوئی مثال کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی صفت علم جو ہے، یوں لگتا ہے یہ ساری صفات کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ کالی رات ہو، کالا پتھر ہو اور کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اس پتھر کے اندر بھی کیڑے موجود ہوتے ہیں، اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے۔ اس خدا کی بستی میں ہم بستے ہیں، اور ہماری ساری دینداری اور ہماری ساری عبادت گزاری اور ہماری ساری نیکی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو ہم کیسے ہوتے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسے ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں۔ اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اور یہ تنہائیوں اور خلوتوں کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں، یہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تنہائیوں اور خلوتوں کے گناہ، جب کوئی نہیں ہوتا، اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، اس وقت کے گناہ انسان اور خدا کے درمیان اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی تو 60-70 سال کی زندگی رہی، اگر آپ کو 200 سال کی زندگی بھی مل جائے تو اس پہاڑ کو آپ دور نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم سارا زور لگاتے ہیں اپنی زہر کی عبادت گزاریوں پر، زہر کی زندگی کو خوبصورت، لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ کیا کہیں گے جی، ہاں جی۔ تو یہ اس کے بجائے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا، اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ تنہائی کی عبادتوں کا درجہ ہی بڑا ہے۔ یہ رات کی 2 نفلیں جب ہوتی ہیں، اس لیے ان کا درجہ بڑا ہے، اس وقت آپ کو سوائے خدا کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ بڑی چیز ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو خیر یہ بات اس وقت غالباً کہی تھی جب وہ اپنے لخت جگر کو بالکل بے یار و مددگار اللہ کے توکل اور بھروسے پر ایک جنگل اور صحرا میں چھوڑ کے جا رہے تھے، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا جاتا ہے نا، یہ اعظم بھائی سے پوچھو، ان کے بیٹے جاتے ہیں سعودی عرب یا یہ مسقط یا عمان، تو ہم یہاں سے جاتے ہیں، کار کرتے ہیں، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، اور دعائیں لبوں پر کھیلتے ہیں، میرے بیٹے کی اللہ حفاظت کرنا، حالانکہ اس کی جیب میں بھی موبائل ہے، ہماری جیب میں بھی موبائل ہوتا ہے، لمحے لمحے کی ہمیں خبر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی ضرورتوں کا سارا سامان ہم پورا کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب اولاد کہیں جاتی ہے تو ماں باپ کا دل کیسا ہو۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان کے دل کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ انک تعلم ما نخفی، جو کچھ میرے دل کے اندر ہے، جو میرے دل کے اندر بیت رہی ہے، جو میرے دل پر بیت رہی ہے، میرا اللہ تو جانتا ہے۔
میں اپنی اس درد کی کہانی کو کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتا، میں اپنے دکھ کے اس دکھڑے کو کسی کو سنا نہیں سکتا، اور کہیں نہیں ملتا سیرت ابراہیم میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس درد اور غم کو کسی سے شیئر کیا ہو، کسی کے سامنے اپنا یہ دکھڑا بیان کیا ہو، ہاں جی، کسی کے سامنے نہیں، بس جو باتیں ہوتی رہیں اپنے اللہ سے ہوتی رہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، اے میرے رب تو جانتا ہے ما نخفی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، و ما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہراً بیان کرتے ہیں، تو جانتا ہے، جو ہمارے دل کے اوپر بیت رہی ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، ہمارا جو ظاہر ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، ہمارا باطن جو ہے اس کو بھی تو جانتا ہے۔ یہ ہم نے ایک ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ایک جیسے رکوع اور سجدے کیے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو، ہم سب کی نماز ایک جیسی تو نہیں تھی جی۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کی کیسی تھی، میری کیسی تھی، یہ تو کس کو پتہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ فرشتوں کو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں آئے، اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے اتنا وقت مسجد میں لگایا، انہوں نے رکوع کیے، سجدے کیے، کن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، کن جذبوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ کبھی کبھی ہم ساری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، روٹین تھی، آئے اور گئے، پڑھ لیجئے نماز، ہم نے نماز پڑھ لی۔ اس کو نماز، میرے عزیز دوستو، نماز تو خدا کو یاد ہے، اللہ آپ کو یاد رہے، اور اتنا یاد رہے کہ آئندہ نماز تک اللہ آپ کو یاد رہے، کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ نماز کو اس لیے ذکر کہا گیا، تو کیا کہا کہ اللہ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اس کو بھی تو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء، اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ کے اوپر، من شیء، تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، صرف جانتا نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے، صرف جانتا نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا جاننا، مجھے پتہ ہے جی، لیکن پتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جزا دیتا ہے، اس کے اوپر سزا دیتا ہے، وہ ایسا علیم و خبیر ہے، صرف اس کو سی آئی ڈی نہیں کرتا وہ، بلکہ آپ کے اعمال کے اوپر وہ فیصلے کرتا ہے کہ آپ کا یہ عمل ہے اور اس درجہ اخلاص پر مبنی عمل ہے، اس کی کتنی آپ کو جزا ملنی چاہیے، یہ آپ کا گناہ ہے، کن جذبوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، سرکشی ہے، مجبوری ہے، خواہشات نفس کا غلبہ ہے، یہ ساری باتیں میرا اللہ تعالیٰ حساس سے حساس، یہ ہوتے ہیں نا جی آلات لگے ہوئے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساس معلومات ہیں جو اللہ پاک ہماری زندگی کے ایک ایک فرد کے بارے میں رکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان میں جو چیز ہے سب چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ هو الذی یصورکم، وہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر صورت گری کرتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے، کیسی بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا وہ خود چاہتا ہے، تمہارا اس اتنا وہ علیم و خبیر ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ جانتا ہے فی الارض ولا فی السماء، جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جب آئے تو شیخ کے داماد نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب ویسے تو آپ آئے ہیں، ان کی بیعت آپ کر لیں گے، آپ ان کو دیکھ لیں گے، لیکن 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال ہو گئے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ گھر میں ہوتے ہیں اسی طرح یہ بالکل مسجد میں، یعنی ان کے بالکل زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی ولایت ہے کہ آپ کی زندگی ایک جیسی ہو جائے،
دکان کی زندگی ایک جیسی ہو، مسجد کی زندگی اور دکان کی زندگی میں فرق نہ ہو، مسجد کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرق نہ ہو، مسجد کی زندگی اور جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں فرق نہ ہو. جس طرح یہاں آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں گناہ کا کام کریں مسجد میں، تو اس طرح آپ کے لیے گھر بھی مسجد ہے. جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں آپ اس طرح رہیں جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے دراصل اصل چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہم صلی علی